نام لے کے واضح کرتا ہوں، مرزا محمد علی جیلوی کو سننے والے قسم اللہ کی قیامت کے ہوگا مقابلہ، ہوں گے، پتہ چلے گا آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ المرء مع من حبا، بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس اس نے محبتیں کی، جو صحابہ کے دفاع میں کھڑا ہوا وہ صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جو صحابہ پر تنقید کرنے والا شخص محمد علی مرزا کے ساتھ کھڑا ہوگا، قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات شروع کرے منہ بند کر لو، تمہیں بکواس کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ میرے صحابہ کے بارے میں بات کرو۔ وہ ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کا وزیر بنایا، وہ اپنی جانیں اللہ کے دین پر قربان کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد پوری مخلوق میں سب سے خوبصورت دل ان لوگوں کے تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کا وزیر اور صحابہ بنایا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، پرنٹ کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور روحانیت کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی تائید کی۔ قرآن کہتا ہے میرے صحابہ کرام اس امت کے لیے امن کی ضمانت ہے، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے پھر اس امت پر وہ کچھ آئے گا جو اس سے وعدہ کیا گیا ہے، پھر اختلاف و افتراق ان میں پیدا ہوگا، لڑائیاں ان میں پیدا ہوں گی، ان میں مسائل پیدا ہوں گے۔ جب تک میرے صحابہ موجود ہیں امت میں، ان پر مسائل کی وہ بچھاڑ نہیں ہوگی جو ان کے جانے کے بعد ہوگی۔ سوال ہوتا تھا لڑائی بڑی زوردار ہے، فتح نہیں ہو رہی، رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، کیا تم میں کوئی ایک بندہ موجود ہے من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیارے پیغمبر کا صحابی ہو؟ اگر جواب ملتا ہاں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیفتح علیہ، میں نبی ضمانت دے کے جا رہا ہوں، تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، میرا ایک صحابی بھی میں موجود ہوا تو اللہ اس ایک صحابی کی برکت کی وجہ سے سارے لشکر کو فتح نصیب فرما دے گا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال الله عز وجل في كتابه العزيز محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس انداز میں کروایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے صحابہ کرام، ان کا لمبا تعارف کروایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو سب سے بڑا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پھر اس رسول کی تائید اور نصرت کے لیے جو افراد تیار کیے اللہ نے، ان کا تعارف فرمایا۔ کئی کتابوں میں صحیح سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے، مسند احمد وغیرہ میں 3600 نمبر پر اور دوسری کتابوں میں۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. روئے زمین پر جتنے لوگ اس وقت موجود تھے اللہ نے سب لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا. الا قلوب نہیں کہا. فنظر فی قلوب العباد, بندوں کے دلوں میں جھانک کے دیکھا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد, تو پوری دنیا میں جو لوگ موجود تھے سب سے خوبصورت اور بہتر دل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. سب سے خوبصورت عظیم دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ, تو اللہ کریم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مخصوص کر لیا, چن لیا, اور اپنی رسالت کے لیے ان کو مبعوث فرما دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. پیارے پیغمبر کے دل کے بعد پھر اللہ نے باقی دلوں میں جھانک کے دیکھا تو سب سے خوبصورت دل ان لوگوں کے پائے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ, جب سب لوگوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سب سے خوبصورت دل صحابہ کے تھے تو ان کو اللہ نے اپنے نبی کے وزیر بنا لیا. صرف صحابہ کرام اللہ کے نبی کے صحابہ نہیں ہیں, وزیر ہیں. وزیر وزر سے ہے, اور وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والے, کہ اللہ کے نبی کا ساتھ اس انداز میں دیتے ہیں, ہر بوجھ میں پیارے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کا بوجھ تقسیم کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں. سب سے بہتر دل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد صحابہ کرام کے تھے. فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ, تو اللہ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کے وزیر بنا لیا جو اللہ کے دین پر جانیں قربان کرتے ہیں. يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ. اور اس آیت سے پہلے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس آیت سے پہلی والی آیت دیکھیں تو وہ کیا ہے, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس کے بعد کہا محمد الرسول اللہ کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق اور ہدایت دے کے بھیجا تاکہ ان کے دین کو ساری دنیا پر غالب کرے. اور غالب کی وجہ کیا بتائی, ایک تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ, وہ اشداء علی الکفار, دشمنوں کے بڑے سخت ہیں, ان کے مخالف ہیں, اور اپنوں میں بڑی محبت کرنے والے ہیں. ان کی وجہ سے اللہ نے اس دین کی نصرت اور مدد کی ہے. الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, اللہ نے کہا میرے نبی هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی تائید کی ہے, آپ کی مدد کی ہے, آپ کی نصرت کی ہے. کیسے؟ بنصرہ, اپنی نصرت مدد کے ساتھ, وبالمؤمنین, اور مومنوں کے ساتھ. کون ہے وہ مومن؟ میں اور آپ. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اللہ گواہی دیتے ہیں, پوری دنیا کو اس بات پر گواہ بناتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے احسان بیان کیا اپنے نبی پر, اے میرے نبی جیسے اللہ نے بنصرہ, اپنی نصرت کے ساتھ آپ کی تائید کی ہے, ایسے وبالمؤمنین, صحابہ کرام کے ساتھ, مومنوں کے ساتھ اللہ نے آپ کی تائید کی ہے. اور یہاں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ.
دین کیسے غالب آئے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو فرمان ہے یقاتلون علی دین، وہ ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کا وزیر بنایا، وہ اپنی جانیں اللہ کے دین پر قربان کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جانیں لیتے دیتے۔ قاتل یقاتلو، ایک کی اللہ کے مخالف کی، کافر کی جان لینا اور اسلام کے لیے اپنی جان دینا، یہ لفظ قتال میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد پوری مخلوق میں سب سے خوبصورت دل ان لوگوں کے تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کا وزیر اور صحابہ بنایا۔ قرآن نے اس کی گواہیاں دی ہیں۔ لوگ آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں محرم میں۔ سب سے خوبصورت دل اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام کے، قرآن گواہی دیتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی بات اپنی طرف سے نہیں کی کہ اللہ کے نبی کے دل کے بعد سب سے خوبصورت دل صحابہ کرام کے تھے، پیچھے نصور اور دلائل تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے دلوں کے لیے، اللہ نے تقوی کے لیے جن کے دلوں کو منتخب کیا، ان کا امتحان لیا، جانچ پڑتال کی۔ اس آیت میں اللہ کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لیا اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے کہ مناسب ہے کہ نہیں۔ پھر قرآن نے دوسری گواہی دی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، پرنٹ کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور روحانیت کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی تائید کی۔ قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے میرے نبی کے صحابہ میں نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب ترین بنا دیا۔ کیسا محبوب ترین تھا؟ جب انہیں کہا جاتا ہے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ہمیں بھی یہی حکم ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کوئی ہدایت یافتہ، کوئی عقل مند بننا چاہتا ہے تو اس کو کوشش کرنا ہوگی صحابہ کے ایمان کو دیکھ کر اس جیسا ایمان بنائیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ، کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں جن کو عقل شعور نہیں ہے، بیویاں چھوڑ دیتے ہیں، جانیں قربان کرتے ہیں، بچے ذبح کرواتے ہیں، گھر بار چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے نکل پڑتے ہیں، جن کو عقل نہیں ہے۔ ہم ان جیسے لوگ، ہم ان جیسے مومن بن جائیں؟ قرآن نے، صحابہ نے نہیں، اللہ نے کہا میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، تمہارا جواب میں اللہ دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے سن لو، الا خبردار سن لو، متنبہ ہو جو، یہی بے وقوف ہیں۔ وہ تو ایسے ایمان والے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور میرے نبی کے صحابہ میں نے تو ایمان تمہارے دلوں میں محبوب ترین بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس ایمان کو مزین کر دیا۔ جن کے دل میں ایمان مزین ہو، جن کے دلوں میں اللہ نے اس ایمان کی محبت پیدا کر دی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے،
ان پر تنقید شرعاً حرام ہے. وہ ایسی بابرکت ہستی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا لوگوں سن لو، النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. کہا لوگوں سن لو، یہ ستارے آسمان کے لیے ضمانت ہے امن کی. جب تک ستارے موجود ہیں آسمانوں پر امن رہے گا. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ. جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی، اس پر وہ چیز لاحق ہو جائے گی جس کا اس آسمان سے وعدہ کیا گیا ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ آسمان، یہ ستارے بکھریں گے تو آسمان پھٹ جائے گا، آسمان باقی نہیں رہے گا. وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ. میں اپنے صحابہ کے لیے امن، حفاظت، تحفظ کی دلیل ہوں. جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے ساتھ ان پر وہ آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. اور آگے کیا کہا؟ وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ. کہا لوگوں سن لو، میرے صحابہ کرام اس امت کے لیے امن کی ضمانت ہے. جب میرے صحابہ چلے جائیں گے پھر اس امت پر وہ کچھ آئے گا جو اس سے وعدہ کیا گیا ہے. پھر اختلاف و افتراق ان میں پیدا ہوگا، لڑائیاں ان میں پیدا ہوں گی، ان میں مسائل پیدا ہوں گے. جب تک میرے صحابہ موجود ہیں امت میں، ان پر مسائل کی وہ بچھاڑ نہیں ہوگی جو ان کے جانے کے بعد ہوگی. ایسی بابرکت ہستیاں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے اپنے دور میں ضمانت دی، بعد میں آنے والی پیشین گوئی کی کہ یاتی علی الناس زمان یغزو فئام من الناس. ایک وقت آئے گا لوگوں میں وہ غزووں کے لیے نکلیں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، اللہ کے راستے میں قتال کرنے نکلیں گے. جب کوئی علاقہ فتح نہیں ہو رہا ہوگا، لڑائی گمسان کی ہے، اور جب کوئی حل نظر نہیں آتا تو پھر کہا فیقال فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او بھائی دیکھو تم میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کے نبی کا صحابی ہو. سوال ہوتا تھا، لڑائی بڑی زوردار ہے، فتح نہیں ہو رہی، رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، کیا تم میں کوئی ایک بندہ موجود ہے من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیارے پیغمبر کا صحابی ہو؟ اگر جواب ملتا ہاں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیفتح علیہ، میں نبی ضمانت دے کے جا رہا ہوں، تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، میرا ایک صحابی بھی میں موجود ہوا تو اللہ اس ایک صحابی کی برکت کی وجہ سے سارے لشکر کو فتح نصیب فرما دے گا. آج ان پر بات کی جاتی ہے جو امت کی ضمانت تھے، جو امت کے لیے امن تھے. اللہ گواہیاں دیتا ہے اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اولئک حزب اللہ، اولئک هم الراشدون. قرآن گواہیاں دیتا ہے یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ فائز ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے. آج ان پر باتیں کی جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو نبی کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے شدید ہیں. میں ان واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا جس میں باپ کے سامنے کافر بیٹا کھڑا تھا، تلوار چلا دی. بیٹا مسلمان ہے، سامنے ایک کافر تھا، باپ گردن کاٹ دی. بھائی سامنے کھڑا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی سے کہتے ہیں یہ میرا بھائی جو کبھی تھا، اس کے غزوہ بدر میں قابو آیا ہے کہ اس کی مشکیں، اس کے بازو نہ کس کے باندھنا. ان امہ ملیہ، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، تمہیں اچھا فدیہ دے کے پھر چھڑائے گی.
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمات کہے تو بھائی نے آنکھیں بھر کے کہا تو میرا سگا بھائی، تو میرے بارے میں کہتا ہے کہ میرے بازو باندھے جائیں؟ کہا تو میرا بھائی نہیں ہے، بھائی تو میرا وہ ہے جو تیرے بازو باندھ رہا ہے، ہمارے رشتے اسلام پر ہیں۔ کہ اس کی مشکیں، اس کے بازو کس کے باندھ، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، پیسے اچھے دے گی، مسلمانوں کا فائدہ سوچا۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ قرآن کہتا ہے لوگوں سن لو، وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اولئک، اللہ کہتے ہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میرے صحابہ میں جو ایمان لے آئے ہیں ایک بندہ بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ جو اس سے محبتیں کرے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، دنیا جہان کے سارے رشتے جمع کر دیے اللہ نے، کہا وہ مقابلے میں آنے والا اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھائی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کا خاندان کیوں نہ ہو، وہ ترجیح دیتا اللہ اس کے رسول کو۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، باپ کافر تھا تو سخت ہے اس کے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے کہ ایک طرف اللہ اس کے رسول کی بات تھی، سامنے باپ کھڑا ہے، بھائی کھڑا ہے، خاندان کا کوئی بندہ کھڑا ہے، رشتہ دار کھڑا ہے، گردن کاٹ دی، اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں پر میں نے ایمان تحریر کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنی طرف سے روحانیت کے ساتھ ان کی تائید کی، روحانی قوت اللہ نے ان کو دے دی کہ تلوار چلتے وقت ان کو کوئی احساس نہیں ہوا عام کافر کو مار رہا ہوں کہ باپ کو مار رہا ہوں۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا، میرے نبی کے صحابہ ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی، اور اللہ نے ان کو اتنا کچھ دے دینا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، جانے دے کر بھی اللہ سے راضی، باپ کی گردن کاٹ کے بھی اللہ پر راضی، بھائی کی گردن کاٹ کے بھی اللہ پر راضی۔ اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، لوگوں یہ اللہ کا لشکر ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا لشکر تو ہمیشہ کامیابی پانے والا ہے۔ دشمنوں کے خلاف بہت ہیں، شدید ہیں، رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں بڑے رحیم تھے، آپس میں بڑی محبتیں تھیں۔ اللہ کا قرآن دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ صحابہ کرام بڑے ہی آپس میں محبت کرنے والے تھے، اور آج وہ بندہ جو جہالت پر کھڑا ہے وہ کہتا ہے وہ آپس میں لڑتے تھے۔ اور یہاں بہت سارے نوجوان بھی بیٹھے ہوں گے، بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو بالکل واضح کرتا ہوں، نام لے کے واضح کرتا ہوں، مرزا محمد علی جیلوی کو سننے والے قسم اللہ کی قیامت کے دن ہوگا مقابلہ، ہوں گے، پتہ چلے گا آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس نے محبتیں کی، جو صحابہ کے دفاع میں کھڑا ہوا وہ صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جو صحابہ پر تنقید کرنے والا شخص محمد علی مرزا کے ساتھ کھڑا ہوگا، قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات شروع کرے منہ بند کر لو، تمہیں بکواس کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ میرے صحابہ کے بارے میں بات کرو۔ مشاجرات صحابہ کے اختلافات، ایک دوسرے کی باتیں منع کیا، اور جو محدثین نے بیان کی وہ صرف اس لیے بیان کی ہیں کہ وہ بیان کرنا چاہے تو اس کو پتہ چلے کہ اختلاف تھا اتنا، کوئی بڑا کر کے نہ دکھائے، تنقید کے طور پر کسی محدث نے ان واقعات کو بیان نہیں کیا۔ اللہ کے نبی منع کرتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کے بارے میں بات چھڑے تو تم منہ بند رکھو، میرے صحابی کے بارے میں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لا تسبوا اصحابی ووالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، کہا میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، فلاں نے فلاں کے بارے میں یوں کیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ یوں لڑائی کی، تمہیں منع کیا ہے۔ کہا اللہ کی قسم تم احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے نام پر صدقہ کر دو، خرچ
خرچ کر دو میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہوگا، نہ مٹھی کے نہ آدھی مٹھی کے۔ آدھی مٹھی جو میرے صحابی نے خرچ کی اور تم نے احد پہاڑ خرچ کر دیا، برابر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج جس بات سے اللہ کے نبی نے منع کیا، وہاں سے یہ مرزا محمد علی جیلمی شروع کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں رحیم تھے، محبتیں کرنے والے تھے۔ ابو بکر و علی کی بات کروں رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری میں موجود ہے، نماز عصر پڑھائی حضرت ابو بکر نے، نماز پڑھا کے نکلے اور حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ فحملہ علی عاتقہ، قربان جو ان کی محبتوں کے، صحابہ کی محبتیں، ابو بکر و علی کی محبتیں رضی اللہ تعالی عنہم، حسن کو اٹھایا، فحملہ علی عاتقہ، اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کندھے پر اٹھا لیا اور کہنے لگے شبیہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہم بعلی وعلی یضحک، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ میرا بیٹا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل ہے، علی کا ہم شکل نہیں ہے۔ وعلی یضحک، اور ساتھ کھڑے ہوئے حضرت علی ہنس رہے ہیں، علی پاس کھڑے ہنس رہے ہیں۔ میرے بیٹے کو حسن کو کندھے پر اٹھا کر ابو بکر مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے یہ پیارے پیغمبر کے ہم شکل ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے پیغمبر کے ہم شکل حضرت حسن تھے۔ کہتے ہیں یہ دیکھو حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہم شکل ہے، علی کا ہم شکل نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت پاس وعلی یضحک، حضرت علی پاس کھڑے ہنس رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں دشمنیاں تھیں ان کی۔ یہ بھی ایک پورا مشکل موضوع ہے کہ اس پر بات کی جائے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ اگر میں بات کروں حضرت عمر کی اور حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا سے باتیں چھپائی گئی، پر مخالف بھی مانتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے سسر تھے، عمر داماد علی سسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ صحیح بخاری میں آتا ہے باب غزوۃ احد میں، باب ذکر ام سلیط کے باب میں، بڑی خوبصورت چادریں حضرت عمر تقسیم کر رہے تھے لوگوں میں، تو کسی نے کہا آتہادہ ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یریدون ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی نے کہا یہ چادریں آپ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ جو اچھی چادریں ایک بس کی ہے نا، یہ آپ اللہ کے نبی کی بیٹی کو دیں، اللہ کے نبی کی بیٹی کو دیں، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، اپنی اللہ کے نبی کی بیٹی کو یہ چادر دیجئے۔ اللہ کی نبی کی بیٹی کیسے نواسی کو بیٹی کہا گیا؟ اللہ کے نبی نے خود اپنے بیٹے حسن کو، نواسے کو بیٹا قرار دیا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے خود نواسے پر لفظ ابن بولا ہے، بیٹا بولا ہے، تو اس کا مطلب نواسے پر لفظ بیٹا بولا جاتا ہے، تو اسی نواسے کی بہن ام کلثوم پر نواسی کا لفظ بھی بولا جائے گا اور بیٹی کا لفظ بھی بولا جائے گا۔ صحیح بخاری میں نام بھی موجود ہے، یریدون ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ نے آ کے کہا یہ علی کی جو بیٹی نا ام کلثوم، جو اللہ کے نبی کی بھی بیٹی ہے، نواسی ہے، یہ اس کو دو۔ کہا نہیں، اس کی سب سے زیادہ حقدار میری بیوی نہیں ہے، ام سلیط ہے جو غزوہ احد میں ہمیں پانی پلاتی تھی۔ اس پر مخالف نے بھی مانا ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا گندا سا لفظ انہوں نے بولا، میں نہیں بولوں گا، پر انہوں نے یہ کہا ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ یہ رشتہ ہم سے چھین کے لیا گیا ہے۔ بات ہی غلط ہے، پر غلط در غلط ہے۔ تم تو کہتے ہو علی مشکل کشا ہے، ہر ایک کی حاجتیں پوری کرتا ہے، کوشش اور مدد کرتا ہے، وہ بیچارے اتنے بے بس ہو گئے کہ ان سے کچھ ان کی بیٹی چھین کے لے گیا۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا الزام اور اتنی بڑی گستاخی حضرت علی کی، لکھا انہوں نے اپنی کتابوں میں کہ یہ رشتہ ہم سے چھین کے لیا گیا ہے۔ چھین کے نہیں لیا گیا۔ میں اس پر بھی انشاءاللہ چاہوں گا، اللہ نے وقت دیا تو، صحیح بخاری میں حضرت علی کا وہ فرمان جب شہادت ہو رہی تھی حضرت عمر کی،
سسر صاحب کی شہادت ہو رہی ہے تو حضرت علی نے آ کے، ایک بندہ کہتا ہے کسی نے میرے کندھے پر رکھ کے بات کرنا شروع کی تو میں نے دیکھا علی تھے. کیا کہتے تھے؟ عمر اللہ کی قسم تو وہ انسان تھا جس کے عمل کو میں اپنے لیے اتنا آئیڈیل بناتا تھا کہ تیرے عمل سے اوپر کسی کے عمل کو نہیں سمجھتا تھا. اللہ، میں تجھے یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ تمہیں اتنا بڑا مرتبہ دے دیں گے، پر یہ مجھے یقین تھا. میں نے اکثر پیارے پیغمبر کو سنا، آپ کہتے تھے خرجت ذهبت انا وابو بکر و عمر، دخلت انا وابو بکر و عمر وخرجت انا وابو بکر و عمر. پر اے عمر، میں ہمیشہ یہ سنا کرتا تھا، حضرت علی فرما رہے ہیں اپنے سسر کے بارے میں ہمیشہ یہ سنا کرتا تھا کہ ہر بات پہ اللہ کے نبی کہتے تھے میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، ہر کام میں میں اور اس کے ساتھ ابو بکر اور عمر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی گواہی دے رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں رحماء بینہم. عقل کے اندے نے کہا دیکھو یہ کتنے بیوقوف ہیں. کہتے ہیں حضرت علی نے اپنی بیٹی عمر کو دے دی رضی اللہ عنہم. کہتے ہیں دیکھو اب کس سے جوڑتے ہیں. اور میں اس پر بھی انشاءاللہ ایک وہ واقعہ وہ بات بیان کے جاؤں گا جو آپ کے لیے بالکل عجیب ہوگی. مسئلہ ٹھیک ہے. کہتے کیا ہیں؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے عمر کے؟ کہتے جی داماد ہیں. داماد کی جو بیٹی ہے کہتے وہ کیا لگی؟ نواسی. نواسی کی آگے بیٹی کیا لگی؟ وہ بھی اللہ کے نبی، یعنی وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت عمر کی شادی اپنی نواسی سے ہوئی ہے. اور جاہل انسان، صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت علی کی شہادت کا جملہ سنیے گا. حضرت علی کی شہادت کے بعد عبداللہ بن جعفر نے پہلے سے شادی کر رکھی تھی حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ. ایک بیٹی حضرت عبداللہ بن جعفر کے گھر تھی اور دوسری حضرت فاطمہ سے پیدا ہونے والی. یہ ام کلثوم کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے. حضرت فاطمہ کی ایک بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی عبداللہ بن جعفر کی، اور دوسری کے ساتھ شادی ہوئی ہے حضرت عمر کی. دونوں صحیح بخاری میں موجود ہیں. عبداللہ بن جعفر نے جب شادی کر لی حضرت عمر کی، حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ، تو حضرت علی شہید ہوئے. تو ان کی شہادت کے بعد حضرت علی کی بیوی کے ساتھ، لفظ سنیے گا، جس کو آج ہم سوتیلی ماں کہتے ہیں، اسلام میں کوئی سوتیلی ماں کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے. اور یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھ لیں، ایک بندے کی 3-4 بیویاں ہیں. ایک عورت کی بیٹی کے ساتھ اگر آپ نے شادی کر لی تو آپ اس کے داماد ہیں، باقی 2-3 آپ سے پردہ کریں گی. واجب ہے پردہ، کیونکہ ان سے شادی ہو سکتی ہے. حضرت علی کی ایک بیوی کی جو بیٹی تھی اس سے شادی کی حضرت عبداللہ بن جعفر نے، اور حضرت علی کی دوسری بیوی جو بعد میں بیوہ بنی ہے، شہید کی بیوہ، حضرت علی کی بیوہ، اس سے حضرت عبداللہ بن جعفر نے شادی کی ہے. حضرت علی کی بیٹی، اور وہاں الفاظ ہیں جامع عبداللہ ابن جعفر بین ابنت علی و زوجته. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے، حضرت علی کے بھتیجے، حضرت علی کی شہادت کے بعد اس نے حضرت علی کی بیٹی اور حضرت علی کی بیوہ کو بیک وقت نکاح میں جمع کیا، کیونکہ وہ سوتیلی ساس کہلاتی ہے اور اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسے شادی جائز تھی، کی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے. مثالیں کیا دی جا رہی ہیں؟ حضرت عمر داماد تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسر لگے. سسر کی بیٹی کیا لگی؟ کہتے ہیں جی وہ تو نواسی لگی. نواسی کی بیٹی کیا لگی؟ نواسی. تو وہ یوں جوڑنا چاہ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی ام کلثوم کسی بھی اعتبار سے حضرت عمر کا محرم رشتہ نہیں ہے. میں یہاں اتنے لوگوں کے سامنے انشاءاللہ چیلنج کرتا ہوں اس بندے کو جو ثابت کرے کتاب و سنت سے کوئی یہ محرم رشتہ بنتا ہے. صحابہ کی موجودگی میں، لاکھوں صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی ہے. صحیح بخاری گواہ ہے. اور یہ سمجھتے جی دھوکہ دیا لوگوں کو. لوگ عقل استعمال نہیں کرتے. کس کی نواسی ہے؟ حضرت عمر کی نواسی کیسے ہوئی؟ حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں ان کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت فاطمہ کا اور حضرت عمر کا آپس میں محرم رشتہ بنتا ہی کیا ہے؟ دھوکہ دیا جاتا لوگوں کو. اللہ کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو حضرت عثمان نے قاضی القضات کس کو بنا رکھا تھا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو.
حضرت عثمان کے دور میں قاضی کون تھے؟ اقضاہم علی، حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا اقضاہم علی بن ابی طالب، صحابہ میں سب سے بڑا قاضی کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ اس قاضی کو کس نے بنایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں سارے قاضیوں کا سردار بنایا۔ اور صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت عثمان کا اپنا ستیلا بھائی جرم میں پکڑا گیا، کہتے ہیں قم یا علی فجلد ہو، علی یہ میرا ستیلا بھائی ضرور ہے پر تو میرا قاضی ہے، اٹھ اور اس کو کوڑے لگا۔ حضرت عمر نے، حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر کو کہا پتر کھڑا ہو اور اس کو کوڑے لگا۔ عبداللہ بن جعفر کوڑے لگا رہے ہیں اور حضرت علی گن رہے ہیں 1 2 3 4۔ یہ محبت صحابہ کی۔ قاضی القضات حضرت عثمان کے، لوگ کہتے ہیں ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں۔ بھائیوں کسی کی مخالفت مراد نہیں ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کا دفاع مراد ہے۔ اللہ کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں محبتیں کرنے والے تھے۔ یہ کہتے ہیں اختلاف بڑے تھے، لڑائیاں بڑی تھیں، اللہ کے نبی کو پتہ تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، منع کر کے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کے اختلاف کی بات چھڑے تم منہ بند رکھو، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھائیوں یہ عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان پر لکھی گئی کتابیں، اس میں یہ صحابہ کی محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ کے وہ اوصاف جو قرآن نے بیان کیے، تورات انجیل میں موجود ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عقیدے کے اس مسئلے کو صحیح معنی میں سمجھ کر امت کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ لوگ جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں اللہ کریم ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔